السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل بن حنیف بہار کے ضلع دربھنگہ کے ایک گاؤں عثمان پور کا رہنے والا ہے۔ دلی میں آ کر کے اس نے اپنے امام مہدی ہونے اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس طرح اس نے ایک نئی قادیانیت کی داغ بیل ڈالی۔ شروع میں دلی میں سیدھے سادھے نوجوانوں کو اس نے اپنا شکار بنایا، لیکن جب وہاں مکمل کامیابی نہیں ملی تو آخر میں اس نے مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے ایک علاقے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں مستقل ایک گاؤں بسا لیا جس میں وہی شخص رہ سکتا ہے جو شکیل بن حنیف کا متبع ہو، اور اس نے اپنا مشن شروع کیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے مہدی اور جھوٹے عیسیٰ کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ دہلی، بہار، یوپی، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش وغیرہ میں اور ملک کے مختلف حصوں میں اس فتنے کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ دبے پاؤں ہمارے علاقے سیتا کیم کے اندر بھی گھس آیا ہے، اور تقریباً 4 سالوں سے خفیہ طریقے پر یہ محنت کر رہا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نوجوانوں کو جن کا مدارس سے، علماء سے، دینی تنظیم سے، دعوت و تبلیغ سے لگاؤ نہیں ہوتا، ایسے نوجوان بچوں کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور ان کو یہ بتلاتا ہے کہ قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی، اب مہدی اور عیسیٰ آنے والے ہیں، اور وہی مہدی اور عیسیٰ شکیل بن حنیف ہے۔ اور اس طرح قرآن و حدیث کا انکار، اجماع کا انکار، احادیث صحیحہ متواترہ کا انکار، یہ سب چیزیں توڑ مروڑ کر کے وہ اپنے فیور میں اور اپنے لیے منتخب کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس طرح اس کے ماننے والے خفیہ طریقے پر رازداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ جو تصویر میں چند چہرے نظر آ رہے ہیں، جن کے سروں میں ٹوپیاں ہیں، چہرے میں داڑھیاں ہیں، بات بات پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ہے، اور ظاہری طور پر اسلامی لباس ہے، دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے بہت پکے مسلمان ہوں، لیکن یہ اپنے کفری عقائد اور غلط نظریات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے چیتا کیم میں تقریباً 4 سالوں سے خفیہ طریقے پر کام کر رہے تھے، اور ابھی 20-25 دن پہلے اس فتنے کا ظہور ہوا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ یہ حضرات ہیں۔ علماء نے ان کا تعاقب کیا، یہ کسی طرح کسی بھی دلیل کا جواب نہیں دے رہے ہیں، اور نہ کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت نشستیں ہوئیں، ان کو بہت سمجھایا بھی گیا، بہت بتایا بھی گیا، قرآن و حدیث کے صحیح حوالے پیش کیے گئے، لیکن یہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری چیتا کیم والوں سے خاص طور پر اور اہل اسلام سے عمومی طور پر یہ درخواست ہے کہ ایسے فتنے سے ہوشیار رہیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور اپنے دوست و احباب کو آگاہ کریں۔ اس فتنے کی سنگینی یہ ہے کہ اس فتنے میں جانے والا اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، اور اس سے بڑا خسارہ امت مسلمہ کے لیے اور کیا ہوگا۔